بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 25 مارچ اور بدھ کا دن۔ تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ چونکہ اسرائیل امریکہ ایران جنگ اس وقت پاکستان میں پہنچ چکی ہے اور پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب بہت زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات بھی کر لی ہے۔ لنچ وہ ان کے ساتھ کر چکے ہیں، وائٹ ہاؤس میں وزٹ کر چکے ہیں، شہباز شریف صاحب کو بھی لے جا چکے ہیں، اور اب ایک نیا فیز ہے اور وہ فیز ہے اسرائیل ایران امریکہ جنگ اور اس میں ثالثی کا کردار۔ ابھی تک یہ مذاکرات شروع نہیں ہو سکے، بلکہ ابھی تک مذاکرات کی ابتدا شروعات ہی نہیں ہوئی اور اس کی شروعات میں ہی بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ جس طریقے سے اسرائیل ایران امریکہ جنگ جو ہے وہ کئی ملکوں تک پھیل گئی اور 15 سے 20 ملک جو ہے اس کی براہ راست زد میں آ گئے، اسی طریقے سے یہ جو مذاکرات ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان اور پاکستان کا جو رول ہے ثالثی کا، اب وہ بھی ان تمام ممالک تک پھیل چکا ہے۔ اور اب اطلاعات آ رہی ہیں اسرائیل نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں اسرائیل کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یعنی اگر یہ مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان ہو بھی جاتے ہیں اور ایران سے کچھ شرائط منوا بھی لی جاتی ہیں اور ایران کچھ چیزیں دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے اور خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں امریکہ اور ایران کا تو ہو جائے گا معاہدہ، اور اس کے بعد اسرائیل کو کہا جائے گا کہ اب آپ ذرا دو ہاتھ ان سے کر لیں، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے، آپ اپنا حساب برابر کریں۔ اور اس طریقے سے اسرائیل یہ کہے گا کہ میں تو ان مذاکرات کا حصہ ہی نہیں تھا، میں تو اس ثالثی کو مانتا ہی نہیں، اور میں تو اس معاہدے کو ہی نہیں مانتا جو اسرائیل اور ایران اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے۔ یہ صرف ہم مفروضہ کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہے، بلکہ آگے جا کے میں آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایران نے بھی مذاکرات سے انکار کر دیا ہے، اور وہ اس طریقے سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو کوشنر، صدر ٹرمپ کے جو داماد ہیں کوشنر اور وٹکوف قومی سلامتی کے مشیر، ان سے ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ تو ایرانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ وفد قبول نہیں اور یہ مذاکرات قبول نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر اب جو امریکہ کے نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، ان کو کہا گیا ہے کہ اب وہ امریکہ کی طرف سے مذاکرات کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی اتحادیوں نے صدر ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی، اس لیے آپ اس جنگ سے نکلیں اور اپنے معاملات سیدھے کریں، اور اگر کوئی راستہ نکلتا ہے بیچ بچاؤ کا اور کوئی سفارت کاری کے ذریعے تو اس کے ذریعے آپ گیو اینڈ ٹیک کرنے کی کوشش کریں، اور چونکہ آپ کو اس جنگ میں کچھ بھی نہیں ملنا بلکہ تباہی ہی تباہی ملے گی۔ اور دوسری جانب ایران نے سب سے اپنے معتمد قابل اعتماد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے صلاح مشورہ شروع کر دیا ہے۔ ایران کی قیادت نے چین کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا، روس کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ صلاح مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ان سے بھی انٹیلیجنس شیئرنگز اور ایک جو دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے وہ مشورہ کیا، اور اصلاً روس، چائنا اور ایران یہ تینوں مل کر ہی معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرنٹ پہ بے شک ایران ہوگا، لیکن اس کے پیچھے روس اور چین کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی اور ذہنی مدد بھی شامل ہوگی، کیونکہ یہ لڑائی میں اس ایران کی مکمل طور پر مدد کی ہے روس نے بھی اور چائنا نے بھی۔ جو اب تک مذاکرات کے حوالے سے بتا دیں جی کہ اس وقت 4 ملک جو ہیں وہ نیوٹرل شو ہو رہے ہیں، اور اس میں پاکستان ہے، ترکی ہے، مصر ہے اور قطر ہے۔ ان کے ذریعے سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان میں ایران کی جو مذاکرات کے حوالے سے کہ کیا
پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے، اس کا جواب ہے کہ ابھی تک کوئی مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ اور دوسرا یہ کہ اسلام آباد میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کی قیادت کون کرے گا؟ تو بظاہر تو شہباز شریف صاحب اس کا حصہ ہوں گے، لیکن اصلاً یہ مذاکرات جو ہیں وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ہوسٹ کریں گے، اور انہی کی ٹیم جو ہے وہ ہوسٹ کر رہی ہوگی۔ اس لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف پیغام رسانی کا کام کر سکتے ہیں۔ مذاکرات لیکن فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی براہ راست ابھی تک بات چیت نہیں ہوئی، ابھی تک بھی اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہوئی، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے 15 مطالبات جو ہیں وہ پہنچائے گئے ہیں، یقیناً وہ پاکستانی حکام کے ذریعے یا پھر ان کا کوئی اور چینل ہو سکتا ہے، ان کے ذریعے جو ہے وہ 15 مطالبات جو ہیں وہ امریکہ کی طرف سے پہنچائے گئے ہیں۔ لیکن ان میں سے اگر کوئی 2 بڑے مطالبات جو ہیں وہ اگر دیکھے جائیں تو نمبر 1 یہ کہ آبنائے ہرمز پہ مشترکہ کنٹرول امریکہ چاہتا ہے۔ ہر صورت میں امریکہ اور ایران دونوں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مشترکہ کنٹرول میں ہونا چاہیے آبنائے ہرمز، اور یہ ایک شاہ رگ ہے اور یہ ترپ کا پتہ ہے ایران کے پاس۔ تو کیا ایران یہ بات مانے گا؟ تو اس کا جواب ابھی تک یہی ہے کہ جو ایران ہے وہ یہ مطالبہ نہیں مانے گا۔ دوسرا مطالبہ ہے یورینیم، جو کہ ایران کے پاس 450 کلو گرام یورینیم موجود ہے، جس کے ساتھ بآسانی وہ اپنے جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ تو کیا ایران وہ سارے کے سارا یورینیم جو ہے کیا وہ امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لے گا؟ تو اس کا جواب بھی فی الوقت نفی میں ہے، کیونکہ یہ اسی طرح ہی ہے جیسے پاکستان کو کہا جائے کہ آپ اپنے جوہری اثاثے ہمارے حوالے کر دیں اور اس کے بعد پھر ہم معاہدہ کر لیتے ہیں امن کا، تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر پاکستان کے پاس کیا بچے گا۔ تو اس طرح ہی ایران سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہ کام کر لیں، تو اس کے بعد یہ کہ جتنے بھی ان کے جوہری سائٹس ہیں جہاں پہ یہ سارے کا سارا کام ہو رہا ہے ان کو بھی بند کر دیا جائے۔ 3 بڑے جوہری سائٹس ہیں ان کی، ان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بند کر دیں۔ تو کیا ایران ایسا کرے گا؟ تو ایران ایسا نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ اس کے بدلے میں ایران کو کیا آفر کی جاتی ہے، ایران کی بھی ڈیمانڈز ہیں اور وہ ڈیمانڈ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں عالمی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، وہی اتنی کڑی شرائط ہیں کہ ایک ملک اگر مانتا ہے تو وہ دوسرے ملک کے لیے موت ہے، اور اگر دوسرا ملک مانتا ہے تو پہلے ملک کے لیے موت ہوگا۔ اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور امریکی ٹیم ابھی تک پاکستان نہیں پہنچی اور نہ ہی ابھی تک اس کی اطلاعات ہیں۔ ہاں البتہ جے ڈی وینس کی بات ہے، لیکن ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ٹیم آئی تھی ٹیم، اور ایران کی طرف سے جب انکار ہوا کہ نہ ہی وہ وٹکوف سے بات کریں گے اور نہ ہی کوشنر سے بات کریں گے، تو اس کے بعد پھر یہ خبر جو ہے وہ ایک انتہائی معتبر میڈیا ہاؤس نے، عالمی میڈیا ہاؤس انٹرنیشنل، اس نے یہ خبر پوسٹ کی، اور اس خبر پوسٹ کرنے کے بعد پھر اس نے ڈیلیٹ کر دی، اور شاید کہ سیکورٹی ریزن بھی ہو سکتے ہیں اور سبکی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آئے تو تھے بات چیت کرنے لیکن بات نہیں ہو سکی۔ ایران کی کیا شرائط ہے جی؟ ایران کی شرائط یہ ہیں کہ امریکی اڈے بند کیے جائیں، جنگ مکمل طور پہ ختم کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی اڈے بند کرنے کا مطلب ہے کہ ایران چاہے گا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ پورے خلیجی ممالک مشرق وسطیٰ سے امریکی اڈے نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ شرط امریکہ کو قبول نہیں ہوگی، اور یہاں تک کہ خود جو ہے خلیجی ممالک کو بھی یہ شرط قبول نہیں ہوگی، اس لیے اس کا بھی امکان کم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ بات اتنی آسان نہیں جتنی سمجھی جا رہی ہے کہ بہت ہی آسانی سے یہ کام ہو جائے گا اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تو ہنوز دلی دور است، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، اسرائیل نے بھی
اس لڑائی کے حوالے سے ابھی تک انکار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر ڈینی ڈینن نے کہا ہے کہ جی ان کا ملک امریکہ اور ایران کے درمیان اس ہفتے کے آخر میں ہونے والے مبینہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے۔ اور ڈینن نے اقوام متحدہ کے نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے اور ہم ایسا کرتے رہیں گے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اعلان ہو چکا جنگ بندی کا، سیز فائر کا صدر ٹرمپ کر چکے، لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں چند گھنٹے پہلے تک اسرائیل، امریکہ، ایران تینوں ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو رہے تھے، اور جہاں جہاں ان کو موقع مل رہا تھا وہاں وہ میزائل بھی داغ رہے تھے۔ یہ اب سے چند گھنٹے پہلے کی بات ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کے ٹویٹ کو تقریباً اس وقت جب میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں 20 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ تو 20 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس دوران بھی حملے جاری ہیں، جبکہ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بھی یہ حملے جاری ہیں، کیونکہ ایک اور مطالبہ جو کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے ایران سے، وہ یہ کہ اپنی پراکسیز جتنی بھی ہیں وہ بند کر دیں اور ملیٹنسی جو ہے اس کو ختم کر دے۔ کوئی بھی عسکری گروپ نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی کسی عسکری گروپ کو ایران مدد کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بنیادی نقطہ ہے جو کہ ایران یہ بات نہیں مانے گا، کیونکہ اگر یہ بات مان لیتا ہے تو پھر اس کے مفادات جو ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے تو وہ ہو نہیں سکیں گے۔ تو اسرائیلی سفیر ڈینن نے جی اقوام متحدہ کے نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے اور ہم ایسا کرتے رہیں گے۔ اور اسرائیلی سفیر نے یہ بھی کہا کہ دونوں اتحادیوں کی طرف سے ایران پر پہلے شروع کیے گئے حملوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اور ڈینن نے کہا کہ اسرائیل اس بات کو یقینی بنانے پر تلا ہوا ہے کہ ایران کے پاس جوہری یا بیلسٹک میزائل کی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایلچی نے یہ بھی کہا کہ ایرانی حکام نے ہفتوں پہلے کہا تھا کہ ایران کے پاس درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل نہیں ہیں، پھر مبینہ طور پر جو ہے وہ 4000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل فائر کیے گئے، اور جہاں امریکی برطانیہ کے اہم فوجی اڈے تھے اور وہ میزبانی کر رہا تھا۔ ایران نے اس بات کی تردید کی کہ گزشتہ روز بحر ہند کے دور دراز مقام پر حملہ کیا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے اتوار کو یہ بتایا تھا کہ اتحاد اسرائیل کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ استعمال کیے جانے والے میزائل ایرانی بین البر اعظمی بیلسٹک تھے، تو لہٰذا یہ بھی ہے۔ دوسری جانب جناب یہ جو مذاکرات کا ڈول ڈالا جا رہا ہے، اس کے پیرالل ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ خبر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں اپنے خصوصی ٹروپس جو ہے وہ بھیج رہا ہے، اور 82ویں ایئر بورن ڈویژن کا حصہ مشرق وسطیٰ میں تعینات کیا جائے گا۔ اور اس معاملے میں جو واقفان حال ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 82ویں ایئر بورن سے 1500 سے کم فوجی مشرق وسطیٰ میں تعینات کیے جائیں گے، اور یہ اسپیشل فورس ہے جی امریکہ کی، جسے تعینات کیا جائے گا، اور یہ پیراشوٹ کے ذریعے ان کو اتارا جائے گا۔ اور یہ بتایا ہے کہ یہ زمینی افواج اور ہیڈ کوارٹر کا جو ہے وہ اس کی منظوری سے اور شامل کی گئی ہے، اور یہ مضبوط ترین منصوبہ بندی شمار کی جاتی ہے۔ اور امریکی فوج کے چھاتہ بردار جو 82ویں ایئر بورن ڈویژن کو تفویض کیے گئے ہیں، 13 سے 15 مئی 2024 کو یہ لونا اور سنکو اور رومانیہ میں بھی ایک کثیر القومی مشق کے حصے کے طور پر مشترکہ فورس کے طور پر یہ کام پہلے کر چکے ہیں، اور یہ انتہائی اہم ہے۔ اور ایک بریگیڈ وہ کہتے ہیں تقریباً 3000 سپاہی ہوتے ہیں، اور اب یہ تقریباً 1500 کے قریب جو فوجی ہیں پیراشوٹ کے ذریعے یہ اتارے جائیں گے مشرق وسطیٰ میں۔ تو یہ پیرالل جو ہے وہ، جبکہ دوسری اطلاع ہے کہ 3000 جو فوجی ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں پینٹاگون بھیجے گا، اور اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تو معاملات جی ابھی اتنے سادہ نہیں جتنے بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ جنگ بندی اتنی آسان نہیں جتنی کہ بیان کی جا رہی ہے۔ ابھی تو
یہ تو میں نے آپ کو صرف بتایا ہے اسرائیل کی حد تک کہ اسرائیل بھی اس سے ناخوش ہے. اور دوسری جانب ابھی ایک اور خبر آئی ہے کہ سعودی عرب اور محمد بن زید UAE کے سربراہ جو ہیں یہ امریکی ذرائع کے حوالے سے، امریکی حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ایران کے مکمل خاتمے تک یہ لڑائی جاری رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں قطر نے اس کا حصہ بننے سے معذوری کا اظہار کیا ہے. قطر نے کہا ہے کہ یہ وہ دور نہیں کہ کوئی یہ مطالبہ کرے یا یہ کلیم کرے یا یہ دعویٰ کرے کہ جناب پورے ملک کو ہی ختم کر دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. جبکہ عمان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی. تو ابھی خلیجی ملکوں نے بھی، سعودی عرب نے بھی، UAE نے بھی، اور جو باقی ملک متاثر ہوئے ہیں کویت ہے اور بحرین ہے، یہ سب بھی اپنا اپنا موقف پیش کریں گے اور ان کا بھی ڈیمانڈ ہوگی کہ ان کے نقصانات ہیں، کیونکہ ایران جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ مجھے میرا معاوضہ دیا جائے، جو نقصان ہے وہ پورا کیا جائے. تو خلیجی ملک جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب اگر ایران جو ہے وہ ایران کے خلاف جارحیت امریکہ اور اسرائیل نے کی ہوگی تو ہمارے خلاف جارحیت ایران نے کی ہے، تو ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ ایران پورا کرے. اور اگر ایران ان تمام ملکوں کا نقصان پورا کرنے میں لگ گیا تو پھر میرا خیال ہے اس کے پلے کچھ نہیں بچے گا. تو بہرحال جی صورتحال بڑی دلچسپ ہے، بڑی معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور UAE نے ان خبروں کی تردید کر دی ہے کہ وہ اس جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو. تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.